باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام. اما بعد، حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشاہدین، مشترکین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام انسانیت میں کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ پیغام انسانیت میں اہل بیت اطہار کے جو عظیم ترین پیغام ہیں، جو پوری دنیا بشریت کو امام نے پیغام دیا کہ بشر کس طرح سے زندگی گزارے اور بشر کامیاب کیسے ہو، اور راز کامیابی کیا ہے، حکمت میں ڈوبی زندگی کیسی ہونی چاہیے، معاشرے میں زندگی کیسے گزارے، انسانیت کا پرچم کیسے بلند ہو، ہم کیسے مقام بلند تک خود کو لے جا سکیں. تمام باتوں پر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے عظیم پیغام کو آپ تک پہنچایا جائے. آج امام علی رضا علیہ السلام کے پیغامات کو پیش کروں. دیکھیے امام آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. امام جب گفتگو کرتا ہے، امام جب بولتا ہے، امام جب کلام کرتا ہے، تو امام کی زبان پر، کلام پر، بیان پر، سینگ پر، گفتگو پر، بلکہ اس کے اشاروں پر آیت الہی کا اشارہ ہوتا ہے، مشیت الہی کا اشارہ ہوتا ہے. امام نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو مشیت الہی ہوتی ہے. تو جب امام آپ سے کوئی بات کر رہے ہوں یا امام پورے یونیورس کو کوئی پیغام دے رہے ہوں، تو ان پیغامات پر ہم سب کو بہت دقیق طریقے سے غور کرنا چاہیے اور حکمت و وزڈم میں ڈوبے ہوئے الفاظ و کلمات جو امام کی مقدس زبان و لسان سے جاری ہوتے ہیں، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور استنارہ بھی کرنا چاہیے. آئیے دیکھیے، میں مولا کے کلام کا آغاز کروں. دیکھیے مولا آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام یقول، جوانان غور کیجیے گا، امام کا جو پیغام ہوتا ہے وہ پوری دنیا بشریت کے لیے ہوتا ہے. پہلا امام کا پیغام دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں آپ سے. فرماتے اول ما یحاسب العبد علیہ الصلاۃ. دیکھیے جو بھی پیغام امام کا میں پیش کر رہا ہوں، تمام پیغامات کو میں پہلے غور سے دقیق طریقے سے دیکھتا ہوں، پھر حدیث کی شرح کرتا ہوں، اس کے ریفرنس کو دیکھتا ہوں، حوالے کو دیکھتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو روایت کے حساب سے، علم رجال کے حساب سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ حدیث کا مطرق کیا ہے، مسلک کیا ہے، کہاں سے لی گئی، راوی کون سا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، حسن ہے، احسن ہے، کیا ہے. بہرحال وہ ایک الگ نقاش، الگ گفتگو ہے، اس میں مجھے نہیں جانا. مگر امام آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب العبد، پہلی چیز جس چیز کا حساب کتاب عبد کا ہوگا، یعنی ہمارا اور آپ کا جو حساب ہوگا، جو پہلا حساب ہوگا وہ کیا ہے مولا؟ غور کیجئے گا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. کوئی بھی جوان سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، پہلا سوال اس سے کیا ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ میں پہنچا، یا پہلا اس سے سوال کیا ہوگا؟ پہلا حساب کیا ہوگا، یعنی کس چیز کے بارے میں حساب کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں الصلاۃ، نماز کے بارے میں. نماز کے بارے میں اس سے حساب ہوگا، کیونکہ نماز عبدیت کی دلیل ہے. یعنی بندہ اپنی عبدیت کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی معبودیت کا اعتراف کرتا ہے. میں بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے. میں مرزوق ہوں، تو میرا رازق ہے. میں مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے. میں مخلوق ہوں اور تو میرا پالن ہار ہے. میں مرحوم ہوں اور تو رحمان ہے. تیری ہی وجہ سے میرے وجود میں یہ سانسیں چل رہی ہیں. تو عبدیت کا اعتراف نماز ہے. معصوم امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کو ہوگا. اس کے بعد بہت اہم بات ہے، فرماتے ہیں فَإِن صَحَتْ لَهُ الصَّلَاةُ، اگر نماز ٹھیک ہے، غور کیجئے گا، نماز درست ہے، نماز ہے اس کے پاس، اب نماز ٹھیک ہے، نماز درست ہے، یعنی کیا؟ یعنی نماز کو ولایت علی کے میزان پر رکھ کر نماز کو بھی تولا جائے گا. یہ نماز اہل بیت کی محبت کے ساتھ پڑھی گئی ہے تو قبول کی جائے گی، اہل بیت کی محبت کے بغیر پڑھی گئی ہے تو یہ نماز نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں فَإِن صَحَتْ لَهُ الصَّلَاةُ، اگر اس کی نماز ٹھیک ہے، درست ہے، قبول ہو گئی، تو مولا فرماتے ہیں صح ما سوا، تو جو چیزیں اور بھی ہیں، دیگر تمام چیزیں ہیں، وہ بھی قبول ہو جائیں گی. وَإِن رُدَّتْ رُدْ مَا سِوَاهَا، اگر نماز ریفیوزڈ کر دی گئی
اگر نماز ٹھکرا دی گئی، اگر نماز قابل قبول نہیں، غور کریے گا جوانان، اگر نماز قابل قبول نہیں ہے، یعنی نماز کو پروردگار عالم نے قبول نہیں کیا، تو تمام اعمال کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ریفیوزڈ کر دیا جائے گا۔ نماز اگر ایکسیپٹڈ نہیں ہے تو کوئی بھی عمل ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ جوانان عبادت کی طرف آئیے، جوانان عبدیت کی طرف آئیے، جوانان اپنی عبدیت کا اور اس کی معبودیت کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی نماز بندے کو خدا سے کنیکٹ کرتی، نماز بندے کو خدا سے ملاتی ہے، نماز بندے کو خدا سے اتصال کا سلیقہ سکھاتی، نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے معبود کی رحمتوں، غور کیجیے گا، برکتوں اور نعمتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ نماز ہی وہ عظیم عبادت ہے جوانان من، جو اس کے اندر چھپی ہوئی خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو ایڈجیکٹیوز ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اس کو نماز مزید قوت عطا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب اندر اس کے اسپرٹ سے، اس کی روح سے جب عبادت نکلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عظیم عبادت کہلاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی طرف توجہ دیں، یعنی اگر نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو سخت مسئلہ۔ امام فرماتے ہیں پہلا سوال جو ہوگا، پہلا جو حساب ہوگا وہ کس چیز کا حساب کتاب ہوگا؟ نماز کا۔ اور ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ نماز بغیر عشق علی، بغیر محبت اہل بیت، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، کچھ بھی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام رضا نے، آئیے دیکھیے آپ سے کیا کہا۔ دوسرا اہم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس پیغام کی ذرا سا میں شرح بھی کروں گا، ذرا سا اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے جوانان امام کے کلام کو سمجھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ کسی متکلم و ناطق و کلام کرنے والے یا مفسر و شاعر میں اتنی قوت و قدرت و طاقت نہیں ہوتی کہ وہ امام کے کلام کو، بیان کو مکمل طریقے سے، کسی مجتہد میں، کسی فقیہ میں، کسی شخص میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ مکمل، ٹوٹل، کمپلیٹلی امام کے قول کی وہ شرح کر سکے۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوشش سب کرتے ہیں اپنے علم کے مطابق، ہر شخص یا شخصیت کوشش کرتی ہے کہ امام اس کلام کے ذریعے سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ امام کا کلام آپ کی خدمت میں۔ مولا فرماتے ہیں لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ما کرہ۔ مولا فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ کتنا اہم پیغام امام نے دیا، یعنی امام پوری دنیا بشریت کو یہ بیدار کر کے ایک میسج دے رہے ہیں کہ کسی کو چیٹ مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کو ہرٹ مت کرو۔ اگر کوئی شخص، غور کیجیے گا، کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی یہ ہیومینٹی اور مورالٹی اور ویرچو ایتھکس کا یونیورسل عالمی امام کا پیغام پوری دنیا کے لیے۔ امام فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں شیعہ ہوں، بٹ اگر وہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے تو امام رضا فرماتے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرر پہنچا رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں امام رضا کا ماننے والا ہوں، میں مولا علی کا ماننے والا ہوں، میں 14 معصومین کا ماننے والا ہوں، بٹ اگر وہ شخص کسی کو ہرٹ کر رہا، وہ شخص کسی کو ستا رہا ہے، ضرر دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، پرابلم کریٹ کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نہیں ہے یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر امام اپنے تعلق کو اس بندے سے ختم کر لیں جو دوسروں کو اذیتیں دے رہا ہے، جو لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، جو لوگوں کو ہرٹ کر رہا ہے، اگر امام رابطہ توڑ لیں گے تو یہ شخص کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو رزلٹ کیا ہوا جوانان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ کسی بھی شخص کو یا شخصیت کو یا فرد کو یا بشر کو اپنی ذات سے، اپنے کلام اور بیان سے کوشش یہ کریں کہ اسے نہ ستائیں، اسے ہرٹ نہ کریں، اسے ضرر نہ دیں اور اسے پریشان نہ کریں۔ امام کا یہ پیغام عالمی ہے۔ آج کے پیغام سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہمیں نماز پر، ہمیں انکلوڈنگ مائی سیلف، نماز پر ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے نماز پڑھ لیا، دیٹس اٹ، دیٹس انف۔ نو، نماز کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ہے ایتھیکل لائف۔ نماز کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اخلاق میں ڈوبی ہوئی زندگی۔
آئیے امام نے آپ سے ایک اور پیغام دیا، بلکہ اس پیغام کو امام نے یہ کہا کہ پہنچا دو سب تک. اس پیغام کی عبارت، اس پیغام کی لفظیں یہ کہہ رہی ہیں، یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا تک پہنچا دو. مولا فرماتے ابلغ شیعتنا، ہمارے شیعوں کو پہنچا دو، بتا دو، خبر دے دو. کیا بتا دیں مولا؟ کیا بتا دیں؟ انہم اذا قاموا بما امروا، اگر ہمارے شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو چاہنے والا کہتے ہیں، ہمارے شیعہ، اگر ہمارے شیعہ ان تمام حکم پر، احکامات پر عمل کرتے ہیں جن چیزوں کا ان کو حکم دیا گیا ہے. ریپیٹ کروں دوبارہ، میرے شیعہ اگر ان احکامات پر یا حکم پر یا سینگ پر یا کلام پر عمل کر رہے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا، اگر اس پر عمل کر رہے ہیں، انہم ہم الفائزون یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن وہ کامیاب ترین ہو گئے. رزلٹ کیا ہوا؟ زبدہ کلام مولا کا کیا ہوا؟ کامیابی کی دلیل یہ، راز کامیابی، سکسیز ہونے کی دلیل امام فرماتے ہیں، یعنی کلام کا خلاصہ اور زبدہ اور نبذہ سمجھ لیجئے کہ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ہم امام کے احکامات پر یا حکم پر اگر عمل کر رہے ہیں تب یوم قیامت یعنی قیامت کے دن ہم کامیاب ہیں. اور اگر عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ، ہم شیعہ، تو شیعہ شیعہ کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. مسلمان چلانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. متقی چلانے سے کوئی متقی نہیں ہوتا. مومن کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. لہٰذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بیٹھیں اور تنہائی میں غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مقام کہاں ہے. آئیے دیکھیے امام آپ سے اور کچھ کہہ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں قالا المولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام من جلس مجلسا یحیی فیہ اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، یعنی ہم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، یا مجلس سے مراد جلسہ، جلوس، بیٹھنا، نشست کرنا. اگر ہمارے چاہنے والے ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، یعنی جو ہم نے حکم دیا اس پر عمل کیا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ لم یمت قلب یوم تموت القلوب. تو یہ دل ان افراد کے دل جو ہمارے ذکر کو، ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ میں جب سب کے دل اور قلوب مردہ ہو جائیں گے، بڑے ان افراد کے دل زندہ رہیں گے. تو نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ ہم اگر اپنی نشست میں ہوں، کہیں بھی کوئی گفتگو ہو رہی ہو، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کلام کے لیے دلیل جو لے کر آئیں، ہم گفتگو کے لیے جو دلیل لے کر آئیں وہ کلام مولا. یعنی کسی بھی بات پر اگر آپ کو گفتگو کرنا ہے تو آپ فوراً جوان کو یہ سوچنا چاہیے امام نے اس مسئلے میں کیا کہا. اور میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ایک حدیث تو آپ روز یاد کیجئے. کسی بھی امام کی ایک حدیث آپ یاد کر لیجیے. جوانان کے لیے اہم پیغام آج دے رہا ہوں، کسی بھی امام کی حدیث کو، ایٹ لیسٹ ایک حدیث کو آپ یاد کریے، دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور ایک اور پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا اس کی دعا قبول ہو، کوئی بھی مشکل سے مشکل ترین دعا ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، کوئی بھی پریشان ہو، بہت زیادہ پریشانی میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل ختم ہو جائے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے، مولا کیا کرے؟ فرماتے ہیں وہ قرآن کی 100 آیتیں پڑھے. کون سی آیت پڑھے مولا؟ قرآن کی کوئی بھی 100 آیت، کہیں سے بھی 100 آیت قرآن کی وہ پڑھے. اور اس کے بعد آفٹر کمپلیشن آف 100 آیت، 100 آیت پڑھنے کے بعد 7 ٹائمز، 7 مرتبہ یہ پڑھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 7 مرتبہ اگر وہ پڑھے، اب اس کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مشکل اس کی حل ہو جائے گی. 100 آیتیں پڑھ لو اور اس
ذکر کو 7 مرتبہ پڑھ لو یا اللہ، دعائیں بھی قبول ہوگی۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ پتھر بھی ہٹ سکتا ہے اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے، 100 آیت اور اس کے بعد 7 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لیا جائے۔ بہت ہی مجرب ہے، اس پر عمل کیجیے۔ آئیے دیکھیں امام آپ سے اور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا امام رضا، خدا کی قسم جب بھی مشہد جائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ مشہد میں نہیں آئے ہیں بلکہ آپ جنت میں آپ نے قدم رکھا۔ اور میں بھی جب کبھی مجھے بھی شرف حاصل ہوتا ہے مولا کی بارگاہ میں جانے کا، تو خدا کی قسم میرا دل نہیں چاہتا کہ میں مشہد ترک کروں یا مشہد کو چھوڑ دوں۔ دل چاہتا ہے کہ مشہد ہی میں وہیں قیام کروں جب تک میری زندگی مشہد میں۔ بہت عظیم جگہ ہے، خدا آپ سب کو مولا رضا کی زیارت کروائے۔ آئیے دیکھتے ہیں مولا اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من زارنی علی بود داری اعطیتہ یوم القیامت فی 3 مواطن حتی اخلصہ من احوالها اذا تطایر الکتب یمینا و شمالا و عند الصراط و عند المیزان۔ اگر کوئی شخص زیارت کرتا ہے، میری زیارت پڑھتا ہے، میری زیارت کرتا ہے، تو میں 3 جگہوں پر اس کی بہت اہم مدد کروں گا۔ مولا وہ جگہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں پہلا مقام وہ ہے جب اس کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ کتاب کب دی جائے گی؟ ڈے آف ججمنٹ میں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ڈے آف ججمنٹ میں کتاب دے دی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں، اور یہ کہا جائے گا اقرا، پڑھو۔ کیا پڑھیں؟ اپنے کتاب کو پڑھو۔ آج یہ کتاب بولے گی کہ تم نے زندگی بھر کیا عمل کیا۔ اس مشکل وقت میں امام فرماتے ہیں ہم مدد کریں گے۔ دوسری مصیبت کا وقت عند الصراط، جب انسان صراط، اور تیسری مشکل کا وقت کون سا ہوگا انسان کے لیے؟ میدان، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ پل صراط سے جب انسان گزر رہا ہوگا، امام رضا فرماتے ہیں ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کی نصرت کریں گے۔ کس کی مولا نصرت کریں گے؟ اپنے ظاہر کی۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو خدا آپ سب کو زیارت کا شرف بخشے اور آپ سب مولا کی بارگاہ میں جائیں اور مولا کی زیارات سے شرف یاب ہوں۔ آئیے امام نے عظیم پیغام آپ کو جو دیا اس پر اگر آپ نے غور فرما لیا، خدا کی قسم بہت اہم پیغام آپ کی خدمت میں اس وقت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ سارا کا سارا کلام بہت اہم ہے، مگر جو معاشرے میں مسائل سے ہمارا معاشرہ جو 2-4 ہے، یا معاشرے میں جو پرابلم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ پیغام بہت ضروری ہے، اس پر غور کیا جائے، بلکہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچایا بھی جائے۔ یقول مولا الرضا علیہ السلام لا تدعو العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتکالا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا عظیم پیغام دیا، ان لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ مولا کس کے لیے یہ پیغام ہے؟ غور کیجئے گا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ترجمہ کر دوں، شرح کر دوں اس حدیث کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کو بنیاد بنا کر نماز، روزہ، عبادات کو چھوڑ مت دینا۔ ہماری محبت کو بنیاد بنا کر کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا محبت کافی ہے، اب عمل کی ضرورت نہیں، ایسا مت کرنا۔ مولا فرماتے ہیں ہماری محبت کو بنیاد بنا کر عبادات کو مت چھوڑنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِأَمْرِهِمْ اتِّكَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ لا يقبل احد دون الآخر۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں اور غور کیجئے گا وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ، اور آل محمد ہماری محبت کو چھوڑ مت دینا، عبادت کو بنیاد بنا کر۔ یعنی یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اب ہمیں اہل بیت کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو یہ مت ذہن میں آنے پائے کہ ہم محبت کرتے ہیں تو اب عبادت نہ کریں۔ نہیں، عبادت کو نہ چھوڑنا۔ کیوں نہ چھوڑیں مولا؟ کیوں نہ چھوڑیں مولا؟ غور کیجئے گا، اس لیے کہ صرف محبت قبول نہیں کی جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں صرف محبت
ہماری محبت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا چاہیے مولا؟ محبت کے ساتھ عمل چاہیے، عبادت چاہیے۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی محبت کو بنیاد بنا کر عبادت نہ چھوڑنا۔ اور صرف عبادت قبول نہیں کی جائے گی، پھر مولا عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری محبت بھی چاہیے۔ کیوں؟ یہ دونوں الگ الگ قبول نہیں ہوں گے، یعنی محبت کے ساتھ عبادت چاہیے، عبادت کے ساتھ محبت چاہیے۔ کتنا عظیم پیغام ہے! اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور نشر کیجیے کہ محبت کو بنیاد بنا کر عمل کو، عبادت کو ترک نہ کیا جائے۔ آئیے ایک اور عظیم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے غور کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ فکری انقلاب آئے گا۔ اور چونکہ عزیزم بہت سارے لوگ ہم جیسے سب زندگی گزارتے ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، میں خود اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، بٹ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے یسٹرڈے کیا کیا، کتنی نیکی کی، کتنی اچھائی کی، کتنے لوگوں کی غیبت کی، کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا، کتنے لوگوں کو ستایا، کتنے لوگوں کو ہم نے پریشان کیا، اور کتنی ہماری نیکیاں، یعنی دونوں میزان ہمارے کیسے ہیں؟ نیکیوں کا میزان اوپر ہے یا برائیوں کا پلہ اوپر ہے؟ یہ پلہ نیکی کا اوپر ہے یا برائی کا؟ یعنی میزان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ غور کر لیجئے۔ امام رضا کہتے ہیں من حاسب نفسہ ربح ومن غفل عنہا خسر۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص کامیابی چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کامیابی دنیاوی کامیابی مقصد نہیں، دنیا میں بھی کامیاب آپ ہوں گے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب رہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے، مولا کیا کریں؟ مولا کیا کریں کہ کامیاب رہیں؟ فرماتے ہیں ہر روز اپنا محاسبہ کرو، ہر روز چیک کرو کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، ہر روز چیک کرو۔ مولا فرماتے ہیں جس نے چیک کیا ربحا، وہ فائدے میں رہا، کامیاب ہو گیا، اور جو غافل ہو گیا، آیا اور کھایا پیا سو گیا، دیٹس اٹ، مولا فرماتے ہیں وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے۔ لہٰذا امام کے اس قول کے مطابق ہمیں آج سے، بلکہ میں اکثر اپنے شاگردوں سے بھی بات کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کہتا ہوں کہ ایک ڈائری ہونی چاہیے۔ اس ڈائری پر ہم ڈیلی ورک کو لکھیں کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، اچھائیاں کیا اس کو بھی لکھ لیں، اگر کچھ خطا ہو گئی ہے اس کو بھی لکھ لیں، اگرچہ کہ توبہ کر لیا، استغفار کر لی، جو بھی، بٹ نیکیوں کو لکھیں، ہم نے کیا کیا نیکی کی، پھر نیکسٹ ڈے اسے چیک کریں کہ جو ہم نے کل فور ایگزامپل 2 نیکی انجام دی تھی، تو نیکسٹ ڈے ہم نے کتنی نیکیاں اور انجام دی، کچھ اپ گریڈ ہوئی نیکیاں، کچھ زیادہ ہم نے کیا نیکیاں، کچھ اچھائیاں زیادہ کی، عبادت میں کچھ مزید خلوص پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، اسپریچولیٹی مزید پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایتھیکل زندگی مزید ہماری سٹرونگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، مورالٹی میں ہمارے اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، انسانیت کے جو ٹولز ہیں، ہیومینٹی کے جو ٹولز ہیں ہمارے وجود میں، وہ مزید ایکٹیو ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہم اسے ایوری ڈے چیک کرتے جائیں، ایوری ڈے چیک کریں۔ فرض کیجئے سیٹرڈے میں ہم نے کیا کیا، سنڈے میں کیا کیا، منڈے میں کیا کیا، ایوری ڈے چیک کریں۔ پورے ویک کا پھر ہم سسٹم سے چیک کرنے کے بعد نکالیں کہ ہم نے پورے ویک ڈیز میں ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی اچھائیاں کیا، خود اپنا حساب و کتاب کریں۔ پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذہنی انقلاب آئے گا، اور یقیناً پھر آپ کربلا کے اس ہدف اور اس مقصد اور اس ایم اور اس پرپس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو ایکچول کربلا کا پیغام ہے جو امام کے ذریعے آپ کو دیا گیا۔ آئیے امام کا ایک عظیم پیغام آپ کی خدمت میں دیکھیے، امام آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امام پوری دنیا کو خدا سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص خدا سے، معبود سے، مسجود سے قریب آ جائے۔ ظاہر ہے کہ امام اسے ہی کہتے ہیں جو مشکل کشائی بھی کرے، امام اسے ہی کہتے ہیں جو لوگوں کی پرابلم کو ختم بھی کرے اور پرابلم ختم ہونے کا طریقہ بھی بتائے۔ آئیے امام دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ قال الرضا علیہ الصلوۃ والسلام علیکم بصلاح الانبیاء فقیل له وما صلاح الانبیاء یا ابن رسول اللہ فقال علیہ السلام
امام رضا فرماتے ہیں پوری دنیا بشریت سے کہتے ہیں، پورے انسانوں سے کریں، کیا کریں مولا؟ مولا فرماتے ہیں آپ سب انبیاء کے ہتھیار سے مسلح ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ آپ سب انبیاء کے اسلحے سے خود کو مسلح کر لو، یعنی انبیاء کے اسلحے کے ساتھ زندگی گزارو۔ انبیاء کا اسلحہ؟ انبیاء کا اسلحہ؟ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ کیا اسلحہ؟ تلوار، تیر، تبر، نیزہ، آج کے زمانے کے حساب سے بندوق، رائفل، کون سا اسلحہ مولا؟ کون سے اسلحے سے اپنے آپ کو ہم بالکل ریڈی رکھیں؟ مولا فرماتے ہیں، مولا سے سوال کیا گیا، مولا کون سا انبیاء کا اسلحہ کیا تھا؟ انبیاء کا اسلحہ کیا تھا؟ کیا تلوار مقصد اس سے؟ کہا نہیں۔ نیزہ مقصد ہے؟ نہیں۔ پھر کیا مقصد ہے مولا؟ انبیاء کا اسلحہ کیا تھا؟ آواز دی، الدعا۔ انبیاء کا جو اسلحہ تھا وہ دعا۔ کیا مطلب؟ یعنی دعا ہی بہت ہی اہم اور طاقتور شے ہے۔ You can make yourself strong by دعا، by prayer۔ یعنی امام رضا فرماتے ہیں کہ دعا سے خود کو مزین کرو، اپنے آپ کو دعا کا عادی بناؤ، اسٹرانگ کرو۔ یہ اسلحہ ہے آپ کے لیے بھی جو انبیاء کا اسلحہ تھا۔ لہٰذا دعا سے فراغت حاصل مت کرنا، دعا کو ترک مت کرنا، دعا سے دوری اختیار مت کرنا، دعا سے دور مت بھاگنا۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے مختصر سی، اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کریں عربی میں پڑھنے، نہیں پڑھ سکتے کم از کم دعا جو بھی جس زبان میں اس زبان میں پڑھ لیں آپ۔ تو دعا بہت ضروری ہے۔ دعا سے عزیزم پروردگار کی رحمتوں کے دریچے کھلتے ہیں، دعا سے پروردگار رحم فرماتا ہے، دعا سے مشکلات دور ہوتی، دعا سے بندے کے اوپر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعا سے بندہ بلند ہوتا ہے، دعا سے بندہ ترقی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام رضا نے دیکھیے فیملی کے لیے کیا کہا، یعنی ایک شخص جو زندگی گزار رہا، فرض کیجئے بزنس مین ہے، اب وہ زندگی گزار رہا ہے، صبح سے شام تک بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، یا جو شخص جاب کر رہا ہے، اس کی اچھی جاب ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ثروت ہے، جو اچھی حیثیت کا مالک، ہم اپنے لفظوں میں کہہ دیں، ذرا سب کانٹیننٹ کے لہجے میں کہہ دیں کہ جس کی حیثیت اچھی ہے۔ حیثیت سے مراد ہمارے یہاں تو صاحب مال لیا جاتا ہے، کہ جس کی مالی حیثیت اچھی ہے یا اقتصادی حیثیت اچھی ہے، مولا اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ غور کیجئے۔ فرماتے ہیں صاحب النعمت یجب علیہ التوسعۃ علی عیالہ۔ مولا فرماتے ہیں جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہے، جس شخص کو بھی خدا نے نعمتیں بخشی ہیں، جس کے پاس نعمتیں ہیں، جس کو اللہ نے نعمتیں دیا ہیں، اس کے لیے واجب ہے۔ کیا واجب ہے مولا؟ التوسعۃ علی عیالہ، کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں پر، اپنی فیملی پر، اپنی زوجہ پر بھی، سب پر کیا کرے مولا؟ کہ ہاتھ کو ذرا کشادہ رکھے، ہاتھ ذرا کھول دے ہاتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی ہاتھ کو مٹھی ٹائٹ نہ رکھے، اور ذرا واضح کر دوں، کنجوس نہ رہے، بخیل نہ بنے، ذرا بچوں کے ساتھ سخاوت سے پیش آئے، ان کی ضرورتوں کو سمجھے اور ان کی ضرورتوں کو محسوس کرے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ اللہ نے نعمتیں دیا ہے، اب جس کے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دیا ہے تو بچوں کے اوپر کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے نعمتیں دیا ہے تو زوجہ کے اوپر کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ بخل سے کام نہ لیجئے، کنجوسی سے کام نہ لیجئے۔ اگر نعمتوں کے مالک ہیں آپ، اللہ نے آپ کو صاحب نعمت بنایا ہے، اگرچہ مالک مجازی ہیں آپ کے پاس نعمتیں دی گئی، اللہ نے عطا کیا ہے، اور آپ کے پاس نعمت ہے، ثروت ہے، اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کیا، اس کے باوجود آپ بخل سے کام نہ لیجئے۔ اگر نعمتیں ہیں تو بخل سے خود کو دور رکھیے اور بچوں پہ ذرا خرچ کیجئے۔ فرض کیجئے بچوں نے کوئی شے آپ سے طلب کر لیا، اور آپ کی حیثیت ہے کہ بچوں کو آپ کھلا سکتے، کھلائیے۔ یہ شریعت نے منع نہیں کیا کہ آپ بچوں کے اوپر سختی کریں غذا کو لے کر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا کسی فاکہہ کا شوقین ہو، کسی میوے کا شوقین ہو، یا کوئی فروٹ شوق سے کھاتا ہو، اور آپ اسے اس پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اگر اللہ نے نعمتیں دیا ہے تو آپ بھی استعمال کیجئے،
بچے بھی استعمال کریں. ظاہر ہے کہ دنیا یہ ہماری اور آپ کی زندگی سب کی مختصر ہے. جو چیزیں نعمتیں اللہ نے دیا اس کو کھائیں پئیں استعمال کریں. کلو واشربو، کھائیے پیجیے، اس میں کوئی کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آگے آیت بھی دوسرے مقام پہ خدا کہتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے نعمتیں دیا اس کا اظہار بھی کرو. رونے کی ضرورت نہیں کہ چھپے ہوئے بالکل نہیں بڑی پرابلم میں ہے، بزنس بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا مگر رو رہے ہیں بیٹھ کے، رو رہے ہیں. وہ بزنس نہیں چل رہا، تجارت نہیں چل رہی ہے، پیسے نہیں ہے، پریشان حال ہے. اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. بلکہ مولانا نجیب الغم فرماتے ہیں من کبر صغر المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، جو چھوٹی چھوٹی مشکل کو بڑی بنا کے لوگوں میں پیش کرتا ہے، میں پریشان ہوں، اللہ اسے بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. آئیے عزیزم، آپ کی خدمت میں اہم حدیث پیش کر کے، اہم پیغام کو پیش کر کے میں بات کو مکمل کر دوں گا. امام رضا علیہ السلام کا یہ پیغام سن لیجئے، اور میں یہ چاہوں گا کہ شاید ایک پیغام اور پیش کروں اور یہیں پر گفتگو کو مکمل کر دوں گا. امام رضا علیہ السلام یقول من فرج عن مؤمن فرج اللہ قلبہ یوم القیامت. امام فرماتے ہیں دیکھیے یہ ہیومینٹی کا کتنا عظیم پیغام ہے. خود سیلفش ہونا یعنی خود اپنے لیے سب کچھ کرنا یہ کمال نہیں ہے. خود اپنی پرابلم، اپنی مشکل کو دور کرنا یہ کمال نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کی پرابلم کو سالو کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ روز قیامت اس شخص کی مدد کرے گا. کس کی مدد کرے گا مولا؟ جو کسی مومن کی مدد کرتا ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کی ڈے آف ججمنٹ میں مدد کرے تو دنیا میں آپ مومنین کی مدد کرو. کوئی فائنینشیل پریشان ہے اس کی مدد کیجئے، کوئی ایجوکیشنل طریقے سے پریشان ہے ایجوکیشن میں، اس کی اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں وہاں اس کی سپورٹ کیجئے. کوئی یتیم ہے اس کی مدد کر دیجئے. کسی کا جاب چلا گیا ہے، کھانے کے لیے پریشانی یا دقت ہے، مصیبت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ضرورت کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں تو اس کی مدد کر دیجئے. کسی بھی شعبے میں اگر کوئی شخص آپ کو غور کیجئے گا یہ لگتا ہے کہ اس شعبے میں وہ شخص پریشان ہے، اس کی پریشانی کو میں دور کر سکتا ہوں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کیجئے. اور جب آپ دور کریں گے تو اللہ ڈے آف ججمنٹ میں آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. یہ بات ہے. اور آخری بات سن لیجئے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. آئیے دیکھیے امام آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ پیغام شاید مزید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو تو اس کی کلپ چاروں طرف نشر ہونی چاہیے. یہ پیغام بہت اہم ہے، سن لیجئے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. یقول المولا الرضا علیہ السلام ما من عبد زار قبر مومن. اب ظاہر یہ اعراب وغیرہ نحوی اعتبار سے ہم لوگوں کو ذرا لگانا پڑتا ہے، ظاہر کرنا پڑتا ہے. فقرأ علیہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرات الا غفر اللہ لہ ولصاحب القبر. اتنا عظیم پیغام امام رضا کا. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کی قبر کی زیارت کرے اور جب زیارت کرنے جائے فقرأ علیہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرات، اگر کوئی شخص کسی مومن کی قبر کی زیارت کرنے جائے یعنی قبرستان میں کوئی شخص جا رہا ہے، قبرستان میں پہنچا، کسی مومن کی قبر کو دیکھا اور کسی مومن کی قبر پر یا کسی مومن کے لیے اس نے قبرستان میں 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اگر اس نے پڑھا 7 مرتبہ 7 ٹائمز کسی مومن کی قبر پر 7 مرتبہ، یا کسی مومن کی زیارت کرنے آپ قبرستان گئے اس کے لیے 7 مرتبہ انا انزلنا آپ نے پڑھا، ثواب کیا ہوگا؟ مولا فرماتے الا غفر اللہ لہ، اللہ اسے بخش دے گا. کسے بخش دے گا؟ جس نے پڑھا ہے. پڑھ یہ رہا ہے، بخش غور کیجئے گا، پڑھ اس کے لیے رہا ہے، بخش اسے دیا جائے گا. وَلِصَاحِبِ الْقَبْرِ، اللہ، یعنی دونوں کا فائدہ ہوگا. یس، پڑھنے والے کو بھی خدا بخش دے گا اور جس کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو بھی خدا بخش دے گا. کتنا اہم ہے یہ پیغام عزیزم جوانان. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ کو بخش دے، تو جب بھی قبرستان جائیے مومن کی قبر پر 7 مرتبہ انا انزلنا ضرور پڑھیے. خدا آپ کو بھی بخش دے گا
اور اس مومن کو بھی بخش دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔